بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر محمد خالد آپ سے مخاطب ہوں۔ دعا ہے کہ رب کریم سے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع زیارت قبر، اس سے متعلق کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ میں نے تم کو قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے سے منع کیا تھا، اب تم جتنا چاہو اور جب تک چاہو رکھ سکتے ہو۔ میں نے تمہیں نبیذ مشکیزہ کے علاوہ ہر کسی چیز سے پینے سے منع کیا تھا، اب تم جس برتن میں چاہو پی سکتے ہو، بشرطے کہ وہ نشہ آور نہ ہو۔ اس حدیث میں 2-3 پوائنٹ آ گئے کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا۔ نبی پاک نے اس تو پہلے ثابت ہویا کہ منع کیتا سی قبراں دی زیارت نہیں کرنی، پھر قبراں دی زیارت دی اجازت دے دیتی۔ تے دوسرا یہ ہے کہ میں نے تم کو قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے سے منع کیا تھا۔ یہ اس وقت سی جدوں مسلمان شروع مسلمان ہوئے اور کمزور سن، غریب سن، تے تھوڑے لوگ قربانی کرتے سی۔ سرکار نے ارشاد فرما دیتا کہ تسی قربانی دا گوشت 3 دن تو ود نہیں رکھ سکتے، تے باقی انہیں تقسیم کرنا پیا۔ جدوں مسلمان زیادہ ہو گئے، انہاں وچ امیر لوگ بھی سن، کر قربانیاں شروع ہو گئیاں، تو پھر سرکار نے ارشاد فرما دیتا کہ ہن تسی جنہ چاہو اور جب تک چاہو رکھ سکتے ہو۔ مگر علماء کرام دا ایک بیان ہے کہ یہ حدیث ہے کہ جنہ چاہو رکھ سکتے ہو، جدوں تک چاہو رکھ سکتے ہو، مگر تانوں قربانی وچ دیکھنا پئے گا تہاڈے ہمسائے آس پاس دے لوگ، محلے وچ کوئی ایسے لوگ تو نہیں ہیں جنہاں دی قربانی نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو تانوں گوشت اتنے تقسیم کرنا پئے گا۔ اگر محلے وچ سارے دی قربانیاں تو پھر تسی جنہ چاہو گوشت رکھ سکتے ہو۔ یہ تے ہن اجے بھی یہ پابندی ہے کہ وہ نہیں کہ محلے وچ سارا محلہ جڑا وا وہ بغیر قربانی تو ہوئے تو تسی اپنے سارا رکھ لو، نہیں انہوں نے دینا پئے گا۔ یہ پہلی حدیث ہے۔ پھر اس تو اگے حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر تشریف لے گئے، وہاں جا کر خود بھی روئے اور ساتھیوں کو بھی رلایا، پھر فرمایا، میں نے رب تعالیٰ سے ان کی بخشش کی اجازت طلب کی تھی جو نہ ملی، اس کے علاوہ میں نے ان کی قبر کی زیارت کی بھی اجازت مانگی تھی، وہ مل گئی۔ سرکار نے فرمایا، تم قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ موت کو یاد دلاتی ہے۔ اس حدیث میں بھی پوائنٹ ہے کہ نبی پاک نے یہ حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی والدہ واسطے مغفرت دی بخشش دی دعا دی طلب کی سی، اللہ تعالیٰ نے بخشش کرنے واسطے دعا نہ منگن دا حکم دیتا کہ دعا نہیں منگنی۔ اتنے ایک پوائنٹ ہے، کچھ اعتراض بنتے، اس ایک پوائنٹ ہے کہ اللہ پاک نے اس واسطے فرمایا سی کہ محبوب اپنی والدہ واسطے مغفرت دی دعا نہ کرنا، کیوں یہ دعا انہاں لوگاں واسطے ہوندی ہے جنہاں دے وچ کوئی نقص ہوئے، کوئی وہ خطا کیتی ہوئے، کوئی گناہ کیتا ہوئے، کوئی عیب ہوئے، انہاں واسطے مغفرت دی دعا، بخشش دی دعا کیتی جاتی ہے۔ محبوب تیری والدہ وچ کوئی ایسا نقص ہی نہیں جہدے واسطے دعا منگی جائے، اس واسطے منع کیتا سی کہ اپنی والدہ واسطے بخشش دی دعا نہ کرنا، کہ وہ ہر عیب تو وہ پاک نے۔ پھر دوسرا مطلب سی کہ کفار ایک گل ضرور کہن گے کہ نبی پاک نے اپنی والدہ نوں دعاواں کر کے بخشایا، اس واسطے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بخشش دی دعا نہ کرنا، کہ انہاں وچ کوئی عیب ہی نہیں ہے، یہ عیب والے واسطے بخشش دی دعا ہوندی ہے، اس واسطے وہ ہر عیب تو پاک نے۔ اس چیز کا یہ مطلب ہے۔ اگلی حدیث ہوتی ہے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قبرستان کی حاضری کے آداب تعلیم دیتے اور یہ فرماتے کہ جب تم قبرستان جاؤ تو یہ کلمات کہو، اس بستی کے مسلمان اور مومن رہنے والوں، تم پر سلامتی ہو،
بے شک اللہ نے چاہا تو ہم بھی عنقریب تم سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کے طالب ہیں۔ پھر اس تو اگلی حدیث آ گئی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قبرستان تشریف لے گئے کہ قبروں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم پہ سبقت کر گئے، ہم بعد میں آنے والوں میں سے ہیں۔ پھر اس تو اگلی حدیث آ گئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی میرے گھر باری ہوتی تو سرکار رات کے آخری حصہ میں قبرستان تشریف لے جاتے اور وہاں یہ کلمات فرماتے، اس بستی کے ایماندار قوم تم پر سلامتی ہو، تمہیں وہ چیز مل گئی جس کا تم سے کل تک کا وعدہ کیا گیا تھا اور تمہیں مہلت دی گئی تھی، اور ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں، خداوندہ اے بقی کے مومنوں کی بخشش فرما۔ پھر ایک بڑی اہم حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ہی روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں کس طرح اس مفہوم کو ادا کروں، مجھے آپ زیارت قبر کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم زیارت قبر کے وقت یہ کلمات کہو، اس بستی کے مومن اور مسلمان رہنے والوں، خداوند کریم جو پہلے جڑے آئے نے یا آن والے نے انہوں کی مغفرت فرما، اور ہم بھی عنقریب آپ سے ملنے والے ہیں۔ یہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قبرستان جان واسطے نبی پاک تو یہ تعلیم لی۔ وہ بھی عورتاں سن اور وہ گئیاں، سرکار نے انہوں منع نہیں کیتا۔ اس تو اگلی حدیث آتی ہے کہ حضرت محمد بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک الفاظ حدیث کو پہنچاتے ہوئے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن والدین کی یا ان میں سے ایک کی قبر کی زیارت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش مغفرت کر دی جاتی ہے اور اس کا نام نیکوکاروں میں لکھا جاتا ہے۔ جہاں جمعہ دن والدین دوویں یا دوواں وچوں ایک دی قبر تے جا کے انہاں واسطے بخشش دی دعا کرن۔ اس تو اگے حدیث آندی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ عمل دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی یاد دلانے کا سبب ہوتا ہے۔ ایک اہم حدیث جہاں بہت سارا اج کل اعتراض کوئی جھگڑا ہے وہ پیش کرنا وا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی خواتین پر لعنت فرمائی ہے۔ ثابت ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے، لیکن یہ اضافہ کیا، اور بعض علماء نے فرمایا یہ حکم ابتدائی دور میں تھا، لیکن جب زیارت قبر کی عام اجازت دی گئی تو اس میں خواتین اور مرد سبھی شامل ہو گئے۔ لیکن بعض علماء حدیث نے فرمایا کہ سرکار نے عورتوں کے لیے قبور کی زیارت کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے، کیونکہ وہ صابرہ نہیں ہوتی، اور وہ صابرہ نہیں ہوتی وہ جا کے اپنی قبراں تے جا کے واہ ویلا کر دیا نے، وہ اس واسطے پھر وہ سرکار نے منع فرمایا کہ انہاں تے جا کے واہ ویلا کرنا منع ہے۔ اس دے واہ ویلے تے نواح خانی دے ایک اور حدیث یہ موضوع تو ہٹ کے ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جنازہ کا اتباع کرنے سے منع فرمایا جس کے ساتھ نوحہ کرنے والی ہو، کہ جہدے تے نوحہ کرنے والی بیان کرنے والی عورت ہے، نبی پاک نے تے جنازے تو ہی منع کیتا۔ اس واسطے یہ جڑی حدیث ہے نا کہ عورتاں نوں قبرستان جان تو منع کیتا گیا، اس واسطے کیتا گیا وہ عورتاں نوں جڑیاں صابرہ نہیں ہوندیاں جا کے اتنے بیان کر دیاں نے۔ یہ متعلق ایک اور حدیث میں بیان کرتا جاؤں، پھر میں اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھاں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب
का इंतकाल हुआ तो औरतें नोहा करने लगी। इस मौका पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इन औरतों को कोड़े से मारा तो सरकार ने उन्हें अपने दस्ते मुबारक से पीछा हटाकर फरमाया, ए उमर ठहरो। फिर औरतों से फरमाया, शैतान की आवाज़ से दूर रहो। आपने फरमाया, जो कुछ हो वो आँख से और दिल से होना चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह की जानब से रहमत है, और जो कुछ हाथ और ज़बान से हो वो शैतानी अमल है। कि नबी पाक ने ये इशारा कर दिता हज़रत इब्न अब्बास दे रावी ने कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि दिल नाल ते अखां विच अथरू होण, दिल विच अफसोस होण, ये अफसोस है जिहड़ा ज़बान नाल या हथ मार मार के या ये करदे ने, ये शैतानी अमल वा, ये नहीं होना चाहिए। इस वास्ते इत्थे हुण औरतां नूं मना कर दिता जिहड़ियां साबरा नहीं हुंदियां, और भी तुसीं कबरां ते नहीं जा सकदे। आखिरी हदीस हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं कि जब मैं अपना हुजरा यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा हैं आती तो अपनी ओढ़नी उतार कर रख देती थी और ये कहती कि यहाँ मेरे शौहर और मेरे वालिद आराम फरमा हैं। लेकिन जब वहाँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दफन किए गए तो खुदा की कसम मैं अपने कपड़ों को सिमट कर चादर से खूब ढक कर हज़रत उमर से हया करते हुए हुजरा में आती हूँ। इत्थे एक बड़ा वड्डा पॉइंट आ गया कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सरकार के रोज़े विचों दफन होए ने ते मोमना दी मां जिहड़ी जांदी सी पहले ते सिर तो दुपट्टा ला के रख लैंदी सन कि एक मेरा शौहर है, एक मेरा वालिद है। हुण अपने आप नूं ढक के ते हज़रत उमर फारूक तो हया करदियां होइयां दाखिल हुंदे सन। ते सोचण वाली गल है कि हज़रत उमर फारूक उस वक्त जिंदा सन या फौत होए हुए सन, और वो फौत होए हुए शहीद होए हुए सन और कब्र दे विच सन। ते बीबी पाक दा ये अकीदा सी कि उमर मैनूं देख रहा है, तां करके उन्हां तों पर्दा करके अपने आप नूं खूब ढक के हया करदे होए अंदर दाखिल हुंदी सी। इत्थों साबित होया कि कब्रां वाले जिहड़े ने वो देखते भी आ ते सुनते भी आ। इत्थों इस हदीस तो यह साबित होया। ये 10 हदीसां ज़ियारत कब्र दियां मुश्कात शरीफ की पहली जिल्द विच ने, ते वो 2 हदीसां मैं जरा साइड तो लईआं सन अपने उस मौजू नूं औरतां वाली गल नूं ज़ाहिर करने वास्ते। इंशाअल्लाह जरूर मेरी इस वीडियो में जरूर देखिएगा। इंशाअल्लाह इस तो अगे बहुत सारिया हदीसां के मुताबिक वीडियो होणगियां। इंशाअल्लाह तुहानूं लुत्फ आएगा। अपना ख्याल रखियो। खुदा हाफिज़।